منظر خاصا بھیانک تھا۔ لڑکی کی لاش شیتر سے لٹک رہی تھی۔ لاش کے نیچے ٹین کی پیٹی اور پیٹی کے پاس ایک کرسی اوندھی پڑی تھی۔ یعنی یہ خودکشی کا مکمل منظر تھا۔ جس رسی سے پھندا لگایا گیا تھا وہ مویشیوں کے گلے میں باندھنے والی رسی تھی۔ گھر والوں نے پولیس کی تفتیش کے خیال سے لاش نہیں اتاری تھی، البتہ لڑکی کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا تھا۔ میں پیٹی پر چڑھ گیا اور لڑکی کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اس کا جائزہ لیا۔ اگرچہ اس وقت اس کا چہرہ بہت بھیانک منظر پیش کر رہا تھا، مگر بادی نظر میں وہ خوش شکل لڑکی تھی۔ اس کی عمر 30 سال سے کچھ کم ہی معلوم ہوتی۔ اس کے بدن پر ریشمی جوڑا تھا اور وہ پیروں سے ننگی تھی۔ بال سیاہ اور گھنے تھے جن میں ریشمی پراندہ گوندا ہوا تھا۔ میں نے عیسائی کی مدد سے جائے وقوع کا نقشہ تیار کر لیا اور مقتولہ کے ورثاء سے کہا کہ وہ لاش اتار کر چارپائی پر رکھ دیں تاکہ اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا جا سکے۔ وہ سردیوں کے دن تھے اور اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ قبل وقوعے کی اطلاع ملی تھی۔ معائنے کے دوران میں نے کم از کم 2 چیزوں کی کمی محسوس کی، لیکن ان کا ذکر ابھی میں آئندہ چل کر کروں گا۔ جس حویلی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ زمیندار بھائیوں کی ملکیت تھی۔ مقتولہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ان زمیندار بھائیوں کی چھوٹی بہن تھی اور اس کا نام زرینہ تھا۔ جب وہ میں ابتدائی تفتیش مکمل کر چکا تو ایک دراز قد جس کی عمر 35 اور 40 سال کے درمیان تھی میرے پاس آیا اور کہا، ملک صاحب، میں آپ سے 2 منٹ کے لیے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا جائزہ لیا۔ اس نے کمبل کی بغل مار رکھی تھی اور وہ چہرے مہرے سے کھتا پیتا آدمی نظر آتا۔ میں اس کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے میں انگیٹھی جل رہی تھی اور خاصا گرم کمرہ تھا۔ میرا نام چودھری عابد علی ہے، اس شخص نے کہا۔ زرینہ میری چھوٹی بہن تھی۔ میں نے سر ہلایا اور اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر میری طرف بڑھائے اور بولا، آپ کو اس سردی میں بڑی زحمت کرنی پڑی ہے، یہ تھوڑا سا نذرانہ رکھ لیں اور میری ایک درخواست بھی قبول کر لیں۔ میں نے پیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، درخواست کیا ہے تمہاری؟ ہم عزت دار لوگ ہیں، واقعی سے ہماری بہت بدنامی ہو رہی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ صبح تک زرینہ کا کفن دفن ہو جائے، پہلے پوسٹ مارٹم ہوگا۔ یہ غضب نہ کریں جی، اس سے ہماری اور بھی زیادہ بدنامی ہوگی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، پوسٹ مارٹم ہونے سے ہماری بہن تو واپس نہیں آ جائے گی۔ چودھری، ہم سرکاری کے ملازم ہیں، ہمیں قانونی کارروائی پوری کرنی ہی پڑے گی۔ پاگل تھی یہ لڑکی، چودھری عابد نے کہا۔ 3 سال سے ادھر پاگل خانے میں تھی۔ اشرف 4 دن پہلے ہی اسے گھر لے کر آیا تھا اور آج اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کا کیا ثبوت ہے؟ لو جی، کمال کرتے ہیں آپ بھی، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی آپ ہم سے ثبوت مانگتے ہیں۔ چودھری، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اسے قتل کرنے کے بعد ادھر لٹکا دیا ہو، زہر دے دیا ہو، گلا گھونٹ کر مار دیا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، لڑکی نے خود ہی اپنی جان لی ہے۔ یہی تو معلوم کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے کہ بندے نے اپنی جان خود لی ہے یا پھر کسی نے اسے قتل کیا ہے۔ یہ عزت کا معاملہ ہے، آپ جتنی رقم کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ آپ پوسٹ مارٹم کے لیے ضد نہ کریں۔ لڑکی نے خودکشی کیوں کی تھی؟ جناب، بتایا تو ہے کہ پاگل تھی۔ چودھری، ایک بات تو بتاؤ، کبھی کسی گھوڑے، گدھے، بھیڑ یا بکری نے بھی خودکشی کی ہے؟ لو جی، کبھی جانوروں نے بھی بھلا خودکشی کرنی ہوتی ہے؟ مجھے معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ ذرا غور سے میری بات سنو، جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو وہ جانوروں جیسا ہی ہو جاتا ہے، اس لیے وہ خودکشی نہیں کر سکتا۔ خودکشی ہمیشہ ہوش و حواس رکھنے والا بندہ کرتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانے جی، زرینہ اتنی زیادہ بھی پاگل نہیں تھی، کچھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ پاگل کیوں ہوئی تھی؟ سب مقدر کے خیال ہے جی، پاگل بھی اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں۔ پیدائشی پاگل تھی یا پھر بعد میں ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا، پھر اسے تعامل کرتے دیکھ کر کہا، ذرا سوچ کر جواب دینا، میں بھی دوسرے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کروں گا۔ پیدائشی پاگل نہیں تھی، بعد میں ہوئی تھی۔ جو بعد میں پاگل ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کسی صدمے کی وجہ سے یا حادثے کی وجہ سے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ماں کے فوت ہونے کے بعد بڑی پریشان رہتی، یہی صدمہ تھا اسے۔ قدرے توقف سے اس نے کہا، تو پھر جناب کتنی رشوت پیش کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا چودھری، میں نے کہا، پوسٹ مارٹم ضرور ہوگا۔ اسی لمحے ایک نوجوان جو غالباً دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا جھومتا جھامتا اندر آیا اور قدرے ترق لہجے میں کہنے لگا، تھانے دار صاحب، ہم زرینہ کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیں گے،
یہ عزت اور غیرت کا معاملہ ہے۔ اس نے سفید دھوتی اور کرتے کے اوپر واسکٹ پہن رکھی تھی اور گلے میں صرف شال تھی جس کے دونوں سرے اس نے ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے۔ یہ میرا چھوٹا بھائی چودھری اشرف ہے، چودھری عابد نے تعارف کروایا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہاری بہن نے تمہارے سامنے خودکشی کی تھی؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ چودھری عابد نے کہا، سامنے خودکشی کرتی تو ہم اسے روک نہ دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قتل کا ہی کیس ہو، میں نے کہا۔ چودھری اشرف بولا، جو ہونا تھا سو ہو چکا، ہم نہیں چاہتے کہ پولیس تفتیش سے ہماری اور بھی زیادہ بدنامی ہو۔ واہ جوان، یہ غیرت کی بات نہیں کی تو نے۔ غیرت مند لوگوں کا اگر کتا بھی کوئی مار دے نا تو وہ بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے۔ چودھری اشرف نے کہا، خودکشی یہ زرینہ نے، قتل وتل کسی نے نہیں کیا اسے، اس کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا۔ ہم نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا۔ آپ جتنی رقم مانگیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے پوچھا، زرینہ کا شوہر کہاں ہے؟ مجھے یوں لگا جسے اشرف یہ سوال سن کر پریشان سا ہو گیا ہو۔ زرینہ شادی شدہ نہیں تھی، اس نے کہا، تاہم اس کے لہجے میں تعصب پایا جاتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس کیس کی کئی باتیں وضاحت طلب تھی، بلکہ شک میں ڈالنے والی تھی۔ میں نے کہا، چودھری، اگر اس معاملے میں کوئی گڑبڑ ہے تو خود ہی بتا دو، یہ زیادہ بہتر رہے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ لاش سرسری معائنے کے بعد آپ کے حوالے کر دوں۔ اشرف نے کچھ کہنا شروع کیا مگر بڑے بھائی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کوئی گڑبڑ نہیں ہے جی، سارا ہی معاملہ آپ کے سامنے ہے اور سرسری معائنے کی بھی کیا ضرورت ہے، ہمیں اوپر بھی جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ چودھری عابد میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ کوئی رپورٹ درج نہ کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ تو ذرا مشکل ہے، میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، میرا کوئی اپنا ماتحت اوپر اطلاع پہنچا سکتا ہے، اور ویسے بھی اب یہ بات ساری محلے میں پھیل چکی ہے۔ وہ سمجھا کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا ہوں۔ بولا، حضور، ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی کوئی مناسب راستہ نکال لیں۔ سوچنا پڑے گا، میں نے کہا، لیکن ایک بات میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، اگر بعد میں کوئی ایسی ویسی بات سامنے آئی تو لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قبر سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے جی، آپ خاطر جمع رکھیں۔ چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، مگر لاش ایک دفعہ مردہ خانے میں بہرحال ضرور جائے گی۔ دونوں بھائی ایک طرف ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ بالآخر انہوں نے میری بات مان لی۔ میں نے لاش مردہ خانے بھجوا دی اور احتیاطاً اس کمرے کو سیل کر دیا جس میں لڑکی نے مبینہ طور پر خودکشی کی تھی۔ جب ہم واپس جانے کے لیے باہر نکلے تو ایس آئی نے کہا، محلے والوں کا خیال ہے کہ لڑکی نے خودکشی نہیں کی، یعنی اسے قتل کیا گیا ہے۔ قتل کا نام تو کسی نے نہیں لیا، پر سب یہی کہتے ہیں کہ زرینہ خودکشی کرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے اسے تفصیل پوچھی تو اس نے چودھری عابد کے چند پڑوسیوں کے نام لیے۔ جس وقت میں اندر تفتیش کر رہا تھا اس وقت وہ باہر گلی میں پڑوسیوں سے گپ شپ کر رہا تھا۔ چونکہ الزام خاصا سنگین تھا اس لیے میں نے ایک آدھ پڑوسی سے بات کر لینا مناسب سمجھا۔ اس پڑوسی کا نام رانا ایوب تھا۔ وہ 1.5 عمر کا ایک شخص تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور باتوں سے خوش اخلاق معلوم ہوتا، تاہم میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے دل میں چودھری برادران کے لیے خاصی رنجش تھی۔ میرے سوالات کے جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ دونوں بھائیوں نے تقریباً 3 سال قبل زرینہ کو مینٹل اسپتال لاہور میں داخل کروا دیا تھا اور محلے میں یہ مشہور کروا دیا کہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ اب وہ 3 روز قبل واپس آئی تھی اور 3 روز سے ہی گھر میں جھگڑا چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اگر لڑکی پاگل نہیں تھی تو بھائیوں نے اسے پاگل خانے میں کیوں داخل کروا دیا؟ سارا چکر جائیداد کا ہے، رانا ایوب نے جواب دیا۔ جب تک ان کی ماں زندہ تھی اس وقت تک سب خیریت رہی۔ میں نے کہا، کوئی شخص اسے لینے گیا تھا یا وہ خود ہی واپس آ گئی تھی؟ یہ پتہ نہیں چلا، بھائیوں میں سے تو کوئی نہیں گیا تھا۔ کوئی ماما چچا گیا ہو تو کہہ نہیں سکتے۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے لڑکی کو نہ تو باہر نکلنے دیا اور نہ ہی کسی سے ملنے دیا۔ میری بیٹی حمیدہ اس سے ملنے گئی تھی مگر اشرف کی بیوی نے اسے دروازے سے ہی واپس کر دیا۔ کہنے لگی کہ زرینہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ادھر پچھلی طرف کھوکر صاحب رہتے ہیں، ان کی بیوی بھی زرینہ سے ملنے گئی، گھر والوں نے اس کو بھی نہیں ملنے دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ زرینہ کے واپس آنے کے بعد سے گھر میں جھگڑا چل رہا ہے؟ ہمارا گھر ان کے گھر سے ملا ہوا ہے جی، ادھر کوئی ذرا سی اونچی آواز میں بات کرے تو ادھر آواز پہنچ جاتی ہے۔ جھگڑا کس بات پر ہوتا تھا؟ جھگڑے کی آوازیں ضرور سنائی دیتی پر ہم نے کبھی کان نہیں لگائے۔ میری گھر والی بتا رہی تھی جھگڑا دراصل جائیداد کا ہی ہے۔ رانا ایوب معقول آدمی تھا اور اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔
یا تو زرینہ نے ان جھگڑوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی یا پھر اسے قتل کیا گیا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر پوسٹ مارٹم کروانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سرکاری ڈاکٹر کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ صبح تک پوسٹ مارٹم کر لے تاکہ لاش ورثہ کے حوالے کر دی جا سکے۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو دیکھا کہ چودھری برادران بڑی بے چینی سے باہر ٹہل رہے تھے۔ ان کے ساتھ 9 درجن افراد بھی تھے۔ دونوں بھائی مجھے دیکھ کر میری طرف سرت سے لپکے۔ چھوٹا بھائی اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے ہم سے کچھ وعدہ کیا اور ادھر کچھ اور پیغام بھیج دیا۔ دھوکہ کیا ہے آپ نے سراسر ہمارے ساتھ۔ میں نے سخت نظروں سے اسے گھورا، کس وعدے اور کس پیغام کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ ڈاکٹر ادھر چھریا چاقو تیز کر رہے ہیں۔ اگر اس نے ہماری مرحوم بہن کے جسم کو ہاتھ لگایا نا تو ہم تھانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اس کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اوئے، کتنی اینٹیں بجا چکے ہو تم اس سے پہلے؟ بڑا بھائی جلدی سے بیچ میں آ گیا۔ ملک صاحب درگزر کر دو، جوان خون ہے، جلدی جوش میں آ جاتا ہے۔ اور تم مجھ سے زیادہ قانون جانتے ہو کیا؟ میں نے مزید کہا، کل تم لوگوں نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی اور اصل بات نہیں بتائی۔ کون سی اصل بات ملک صاحب؟ چودھری عابد نے پوچھا۔ ہم نے تو آپ کو سبھی کچھ بتا دیا تھا، سب کچھ بتا دیا تھا، مگر جائیداد کی بات نہیں بتائی۔ یہ نہیں بتایا کہ 3 روز سے تمہارا اپنی بہن سے جھگڑا چل رہا تھا۔ جائیداد کی کیا بات ہے جی؟ میں دونوں کو اندر لے گیا اور ہیڈ کلرک کے کمرے میں بٹھانے کے بعد کہا، تم دونوں ادھر بیٹھو، میں فارغ ہو کر تم سے بات کرتا ہوں۔ چودھری اشرف اکڑنے لگا، بولا، آپ کس قانون کے تحت ہمیں بیٹھا رہے ہیں؟ چودھری عابد بولا، اتنی دیر میں تو ڈاکٹر اپنا کام بھی کر ڈالے گا، آپ ہمیں میت اٹھانے کی تو اجازت دے دیں۔ کفن دفن کا کام ختم کرنے کے بعد ہم خود ہی آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ میں انہیں رکنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اندر جا کر میں نے حوالدار کو بلایا اور کہا، ہیڈ کلرک کے کمرے میں جو چودھری بیٹھے ہیں انہیں کوئی نہ روکے، اگر وہ جانا چاہے تو بے شک چلے جائیں، لیکن انہیں میرے پاس نہ آنے دیا جائے، میں بہت مصروف ہوں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدمی کو اس پیغام کے ساتھ مردہ خانے بھیج دیا کہ مقتولہ کے پوسٹ مارٹم میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد بڑا بھائی چلا گیا اور چھوٹا بھائی تھانے میں ہی شور مچاتا رہا، مگر کسی نے اسے مجھ تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ موصول ہوئی۔ اس رپورٹ سے ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا، لڑکی 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں نے باہر سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ چھوٹا چودھری بھی واپس چلا گیا تھا۔ غالباً اسے اس انکشاف کی خبر مل گئی تھی۔ میں نے 2 آدمی ساتھ لیے اور اس کی حویلی پہنچ گیا۔ بیٹھک میں تعزیت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری عابد نے مجھے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور مجھے ایک الگ کمرے میں لے گیا۔ واضحی طور پر وہ ڈر رہا تھا کہ میں سب کے سامنے وہ بات نہ کہہ دوں جسے وہ چھپانا چاہتے تھے۔ چودھری صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، لڑکی 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس نے سر جھکا دیا۔ میں اشرف کی زبانی یہ بات سن چکا ہوں۔ کیا لڑکی شادی شدہ تھی؟ نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ شاید یہ گڑبڑ ادھر پاگل خانے میں ہوئی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جوان لڑکی کو لوگ کس طرح بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ اس بات کا کہیں ذکر نہ کریں، مرنے والی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ تم نے اسی بدنامی سے بچنے کے لیے لڑکی کو قتل کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، یہ بات آپ کے آدمی کی ہی زبانی ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ قدر توقف کے بعد اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ زرینہ نے اسی وجہ سے شاید خودکشی کی ہے۔ بظاہر تو بات میں وزن تھا، مگر بعد نظر میں یہ حقیقت کھوکھلی تھی۔ اگر لڑکی نے اپنی ذلت چھپانے کے لیے خودکشی کی تھی تو یہ کام پردیس میں زیادہ موزوں تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ تھی کہ اس لڑکی کی اس حالت کا ذمہ دار تھا کون، اور اس کے غیرت مند بھائی اس زمن میں کیا کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں نے یہی سوال چودھری سے کیا تو وہ بات گول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، کل تو تم عزت اور غیرت کی بات کر رہے تھے۔ اس نے چالاکی سے کہا، قانون کے سامنے کھل کر بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے جی۔ میں نے اس کا رد عمل جاننے کے لیے کہا، میں اپنے کسی آدمی کو پاگل خانے بھجوانے کا سوچ رہا ہوں۔ اگر انہوں نے تعاون نہ کیا تو یہ کیس اعلیٰ سطح تک جائے گا۔ اس نے آنکھیں گھمائیں، سوچا، پھر بولا، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، ہم ذرا اس کام سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی حرکت کرنے والا بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ قدر توقف کے بعد اس نے مزید کہا، اب آپ سے کیا چھپانا، ہم نے 2 آدمی لاہور بھیجنے کے لیے بھی تیار کر لی ہیں، وہ 1 آدھ گھنٹے میں روانہ ہو جائیں گے۔
آپ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ نے مجرم کو پکڑ بھی لیا نا تو ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ وہ عدالت میں جا کر چھوٹ جائے گا اور نقصان پھر بھی ہمارا ہی ہوگا۔ اس بات کا اخباروں میں چرچا ہوگا اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اس کی ساری گفتگو خلاصہ کو یوں تھا کہ ہم اس معاملے میں مزید کوئی کارروائی نہ کریں۔ میں نے کہا، میں تمہیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ میں اسی لیے آپ کو اپنا پروگرام نہیں بتا رہا تھا۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے خاصی چھان بین کی ضرورت ہوتی ہے۔ چودھری نے مجھے جو کچھ بتایا تھا اس سے میں ہرگز مطمئن نہیں تھا۔ میں نے ان لوگوں سے ملنا شروع کیا جو چودھری کے اندرونی حالات کے بارے میں جانتے تھے۔ ان میں ان کے ملنے جلنے والے اور رشتہ دار شامل تھے۔ اس پوچھ گچھ سے رفتہ رفتہ بات کھلتی چلی گئی اور بعض اندرونی باتیں زرینہ کی ہمراہ سہیلیوں سے معلوم ہوئیں۔ ان باتوں کی تفصیل واقعات کی ترتیب کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ جہاں تعلیم کی کمی اور جہالت ہو وہاں لڑکیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن زرینہ کا باپ چودھری ظہور علی بیٹی کو بہت چاہتا تھا۔ وہ بڑے ہی پیار سے اسے لاڈو کہتا۔ لاڈو اس کی اکلوتی بیٹی تھی، قبول صورت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ذہین تھی۔ اس کی ذہانت کو مد نظر رکھتے ہوئے چودھری نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اعلیٰ تعلیم دلوائے گا، لیکن موت نے اسے یہ خواہش پوری ہی نہ کرنے دی۔ باپ کی موت کے بعد زرینہ فرسٹ ایئر میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ ٹانگے پر کالج جاتی اور اسی پر واپس آتی۔ ٹانگا کوچوان کا نام اللہ رکھا تھا، چودھریوں کا پرانا نوکر تھا۔ ایک دن چودھری برادران نے اللہ رکھے کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، اللہ رکھے، ہم نے بڑی غلط قسم کی بات سنی ہے۔ اللہ رکھے نے گھبرا کر پوچھا، کون سی بات جناب؟ اشرف نے قدرے دھیمی آواز میں کہا، ہم نے سنا ہے کہ زرینہ بی بی لڑکوں سے ملتی ملاتی ہے۔ یہ سن کر اللہ رکھے کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ چودھریوں کا خاندانی ملازم تھا اور یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ کوئی ملازم چودھریوں کی کسی عورت کا ذکر اپنی زبان پر ہرگز نہیں لا سکتا، اور آج چودھری بذات خود اپنی چھوٹی بہن کا ذکر اس کے سامنے کر رہے تھے، اور ذکر بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ چودھری صاحب، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی اور نہ ہی دیکھی ہے۔ اللہ رکھے نے عاجزی سے کہا، بی بی سیدھی مدرسے جاتی ہے اور سیدھی وہاں سے گھر آ جاتی ہے۔ آج سے آنکھیں اپنی کھلی رکھنا۔ چودھری شرافت نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اگر زرینہ بی بی کسی مرد سے بات کرتی نظر آئے تو فوراً ہی ہمیں خبردار کر دینا۔ اللہ رکھا الجھن محسوس کرتے ہوئے بولا، جناب، میں آپ کا چاکر کمی کمین آپ کی جوتیوں کا کلام، میں بی بی کے بارے میں کیسے اپنی زبان کھول سکتا ہوں؟ اوئے، حکم ہے یہ ہمارا، اگر زبان نہیں کھولو گے نا تو زبان ہی کاٹ دیں گے۔ پھر چودھری نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر اسے دیے اور کہا، یہ لے، رکھ لے، اپنے بچوں کے لیے کوئی جوڑا سوڑا لے جانا، اور دیکھ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، زرینہ کی ماں سے بھی نہیں۔ اللہ رکھا نے ڈرتے ڈرتے پیسے رکھ لیے۔ اسے معلوم تھا کہ بڑے چودھری صاحب کی وفات کے بعد چودھرانی زرینہ کا بہت خیال رکھتی تھی اور بھائیوں کو اس کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی۔ ہم نے ایک اور آدمی کو بھی زرینہ بی بی کی نگرانی پر لگا دیا ہے۔ چودھری نے مزید کہا، اگر تم نے کوئی بات چھپائی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ غالباً یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا اور مقصد اس کا صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ رکھا ڈر کی وجہ سے کوئی بات نہ چھپائے۔ زرینہ جس کالج میں پڑھتی تھی وہ گرلز کالج تھا، تاہم دفتر کے اسٹاف اور تدریسی عملے میں کچھ مرد بھی تھے۔ قبل ازیں اللہ رکھا زرینہ کو کالج کے سامنے اتار کر فوراً واپس چلا جاتا تھا، لیکن چودھری کی ہدایت کے بعد وہ زرینہ کو اتارنے کے بعد گھڑی دو گھڑی کے لیے رک جاتا اور اس وقت تک وہاں ٹھہرا رہتا جب تک زرینہ گیٹ میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ چند روز کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک خوش شکل نوجوان جو پہلے سے گیٹ کے پاس کھڑا تھا زرینہ کی طرف بڑھا اور بات کرنے کے بعد ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ سیدھا سادہ اللہ رکھا یہ دیکھ کر چونکا۔ اس نے دل میں سوچا کہ چودھریوں کا شک بے جا نہ تھا۔ واپس پہنچ اور اس نے ڈرتے ڈرتے چودھری عابد کو یہ بات بتا دی۔ چودھری تو یہ بات سننے کے لیے تیار ہی بیٹھا تھا۔ اس نے چھوٹے بھائی اور ماں کو بھی بلا لیا اور اللہ رکھے سے کہا کہ وہ دوبارہ ساری بات سنائے۔ چودھری صاحب، آپ خود ہی بتا دیں۔ اللہ رکھے نے ہاتھ جوڑے، جاہل ان پڑھ آدمی ہوں، میرے منہ سے کوئی غلط سلط بات نہ نکل جائے۔ اوے کم عقل، یہ بیان کا معاملہ ہے اور دیکھ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ ٹھیک ٹھیک بتا دے۔ چودھرانی جی، آپ کا جتی پشتی نہ کروں جی، میں بی بی جی پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، جو میں نے دیکھا وہی بتا رہا ہوں۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ چودھرانی نے غصے سے کہا،
اب یہ کمین ہماری بیٹیوں پر الزام لگائیں گے۔ عابد پتر، تو نے اس کی زبان کیوں نہ کھینچی لی؟ اماں، اس غریب کی زبان کھینچنے سے کچھ نہیں ہوگا، چودھری اشرف نے کہا۔ یہ ہمارا وفادار ہے اور اسے ہماری عزت کا خیال ہے۔ اگر اسے ہماری عزت کا خیال نہ ہوتا تو یہ اپنی زبان بند رکھتا اور دنیا کی زبانیں چلنے دیتا۔ آپ اس کی بات سن لیں، پھر کوئی فیصلہ کریں۔ اللہ رکھا پوری بات بتاؤ۔ شاید اللہ رکھا ڈرتے ڈرتے بولا، آج میں بی بی جی کو کالج چھوڑ کر جانے لگا تو میں نے ایک جوان کو ان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ میں سمجھا کوئی ایسی ویسی بات ہے، اسی لیے میں رک گیا۔ جوان نے بی بی جی سے کوئی بات کی اور ایک کاغذ ان کے ہاتھ میں دے کر چلا گیا۔ چودرانی نے حیرت اور غصے سے اللہ رکھے کی بات سنی، پھر بولی، اللہ رکھا اگر یہ بات جھوٹی نکلی نا تو پھر میں تیری ہڈی پسلی ایک کروا دوں گی۔ آ لینے دے میری لاڈو کو۔ چودھری عابد نے اللہ رکھا کو باہر بھیج دیا اور ماں سے بولا، ماں جی، غصہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رکھے نے جو کچھ بتایا ہے ہم اس کے بارے میں بھی پہلے بہت کچھ سن چکے ہیں، پر پہلے ہمیں یقین نہیں آیا تھا، مگر اب یہ بات ہمیں سچی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رکھا ہمارا بہت پرانا ملازم ہے اور یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کالج میں تو یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ چودھری اشرف نے بھی کہا، آج رکے بازی چل رہی ہے، کل کوئی اور گول کھیلے گا۔ اس مسئلے کا صرف اور صرف یہی حل ہے کہ زرینہ آج سے کالج نہیں جائے گی۔ دوپہر کے وقت جب زرینہ گھر پہنچی تو دونوں ہی بھائیوں نے اسے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا۔ لیکن کیوں؟ زرینہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کیا گناہ کیا ہے میں نے جو مجھے کالج جانے سے روکا جا رہا ہے؟ کوئی بھی مجھے کالج جانے سے نہیں روک سکتا۔ ٹانگیں توڑ دوں گا تیری اگر گھر سے قدم باہر نکالا تو، اشرف نے کہا۔ ہمیں یہ تیری رکے بازی کا سارا حال معلوم ہو گیا ہے۔ رکے بازی؟ زرینہ چونک کر بولی، کس رکے بازی کی بات کر رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو اس کا دیدہ دلیری۔ آج صبح کالج کے گیٹ پر تم کس نوجوان سے باتیں کر رہی تھی؟ میں باتیں کر رہی تھی؟ ہمیں الو بنانے کی کوشش نہیں کرو۔ کیا اس لڑکے نے تمہیں ایک رکا نہیں دیا تھا؟ لمحہ بھر کے لیے زرینہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ تو دفتر میں کام کرنے والے کسی کلرک کا بھائی تھا، اور چونکہ مردوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی اس لیے اس نے کہا تھا کہ میں اس کے بھائی کو رکا پہنچا دوں۔ ماں نے پریشانی سے پوچھا، تو نے غیر مرد کے ہاتھ سے رکا لے کر دوسرے غیر مرد کو پہنچایا ہی کیوں؟ پہلے تو میں کچھ سمجھی ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، زرینہ نے کہا۔ اس کے بھائی کے بچے کو چوٹ لگ گئی تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کا یہ رکا اندر پہنچا دوں۔ میں نے اندر جا کر مائی کو رکا دے دیا۔ جھوٹ بولتی ہے یہ، اشرف نے کہا۔ اتنی ساری لڑکیوں میں صرف یہی رہ گئی تھی رکا پہنچانے والی۔ جھوٹ تو تم بول رہے ہو، بہن پر الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دیا نا تم کل سے کالج نہیں جاؤ گی۔ ابا جی نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ ابا جی کے لاڈوں نے ہی تمہیں زیادہ خراب کیا ہے، بڑے بھائی نے بھی کہا۔ اب تم ہماری ذمہ داری ہو، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو لوگ ہمیں تانے دیں گے۔ کیوں ہوگی پر اونچی نیچ؟ زرینہ نے بھی چیخ کر کہا۔